قرآن نے بھی اختلاف مٹایا، حدیث نے بھی اختلاف مٹایا، ہمیں اور آپ کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں اختلاف کا علاج یہ ہے کہ ایسے ہی مٹے گا علاج، یہی اختلاف کا علاج ہے، دوسرا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ میٹنگیں کر لو، لکم دینکم ولی دین، تم نیچے باندھو ہم اوپر باندھتے ہیں، بس یہ اختلاف مٹنے کی شکل نہیں ہے۔ اختلاف کیسے مٹے گا؟ جو طریقہ جناب محمد رسول اللہ نے بتایا اور اللہ نے بتایا اس طریقے پر اختلاف مٹے گا۔ چلو اماموں کو مانتے ہو، اماموں نے اختلاف کیسے مٹایا؟ لو امام ابو حنیفہ کی دلیل دے دی، مالک کی دے دی، امام شافعی کی دلیل لو۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعوا ما قلت۔ امام شافعی فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اذا رأیتم اذا وجدتم فی کتابی، جب تم میری کتاب کے اندر کوئی ایسی چیز پاؤ خلاف سنت رسول اللہ، جو اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو، اگر تم میری کتاب میں کوئی ایسی چیز پاؤ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حدیث کے خلاف ہو، تو کیا کرو؟ کہتے ہیں فقولوا بسنت رسول اللہ، تو اسی پر عمل کرو جو رسول اللہ نے کہا ہے، اسی کو پکڑو جو اللہ کے رسول نے کہا۔ فدعوا ما قلت، اور جو میں نے کہا اس کو چھوڑ دو، جو میں نے کہا ہے اس کو نظر انداز کر دو، اس کو چھوڑ دو۔ اس لیے کہ کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے گی تو جناب محمد رسول اللہ کی مانی جائے گی، میری بات نہیں مانی جائے گی۔ امام شافعی نے بھی اس اختلاف کو یہ کہہ کر ختم کر دیا۔ اب ایک امام اور رہ گیا، دل چاہتا کہ اس کا بھی قول پیش کر دوں آپ کے سامنے، وہ ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے بھی کیا کہا؟ انہوں نے تو لفظ تقلید کا لفظ اپنی زبان سے استعمال کرتے ہوئے لفظ استعمال کیا، فرمایا لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری خذ من حیث اخذوا۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ فرمایا لا تقلدنی، تم میری تقلید مت کرو۔ دیکھیے احمد ابن حنبل نے کتنے صاف الفاظ میں کہہ دیا، لا تقلدنی، تم میری تقلید مت کرنا، ولا تقلدن مالکا، اور ہرگز تم امام مالک کی تقلید بھی مت کرنا، ولا الشافعی، نہ امام شافعی کی تقلید کرنا، ولا الاوزاعی، نہ امام اوزاعی کی تقلید کرنا، ولا الثوری، نہ امام ثوری کی تقلید کرنا، بلکہ مسائل وہاں سے لینا، خذ من حیث اخذوا، تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے انہوں نے مسئلے لیے، تم وہاں سے مسئلے لینا جہاں سے ان لوگوں نے مسئلے لیے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ آؤ، ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ کی کتاب قرآن کے اندر موجود نہیں، جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر موجود نہیں؟ ایک شخص ہے آپ کے فیصل آباد میں، اس کا ہمارا کتابی ایک انداز چل رہا ہے، وہ میرے خلاف لکھتا، میں اس کے خلاف لکھتا ہوں۔ فیصل آباد سے بریلویوں کا ایک پرچہ نکلتا ہے زمزم، میرے یہاں سے ایک پرچہ نکلتا ہے جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر سے السراج، برابر اس میں جواب دیا جا رہا ہے۔ آگے کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر وہ مسئلے نہیں ہیں جو اماموں نے بتائے ہیں، یعنی بہت سی باتیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہیں، اماموں نے اس کو آج کے دور کے حساب سے واضح کیا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر سارے مسائل کا جواب اماموں نے دیا ہے تو مجھے فقہ حنفیہ سے اس سوال کا جواب دو۔ امریکہ چاند پر زمین بیچنا شروع کر دیا ہے، اور ایک دن انسان چاند کے اوپر رہے گا، زمانہ ترقی کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ جب انسان چاند پہ رہے گا تو کیا دیکھ کر روزہ رکھے گا، کیا دیکھ کر عید منائے گا؟ مجھے اس کا جواب فقہ حنفیہ سے دو، ابو حنیفہ کے قول سے۔ میں نے کہا گرین لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں 6 مہینے سورج نکلتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، 6 مہینے دن۔ حدیث میں آتا ہے جب سورج غروب ہو جائے تو روزہ افطار کرو، وہاں 6 مہینے غروب ہی نہیں ہو رہا ہے، وہاں کے لوگ روزہ افطار کریں گے یا نہیں؟ مجھے فقہ حنفیہ سے جواب دو۔ ایسے پیچیدہ مسائل کا جواب قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، اور تم کہتے ہو فقہ حنفیہ۔ مجھے بتاؤ حنفیہ کیا کہا ابو حنیفہ نے؟ میں نے کہا میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے موبائل میں گانے بھرے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے فون کیا اور میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھے ہوئے تھا، میری گھنٹی کی جگہ پر گانا بجنے لگا انڈیا کا۔ نماز کی حالت میں بتائیے میں کیا کروں؟ موبائل کو نکال کر جیب سے گانا بند کر دوں، موبائل سوئچ آف کروں یا آن ہی رہنے دوں؟ موبائل نکال سکتا ہوں یا نہیں نکال سکتا ہوں جیب سے، اور بند کر سکتا ہوں یا نہیں؟ نوٹ، میں نے اس سے کہا سنو، اس کا جواب مجھے فقہ حنفیہ سے چاہیے، ابو حنیفہ کے قول و فعل سے چاہیے، مجھے اس کا جواب دیجیے فقہ حنفیہ سے۔ تو ہم سے کہتا ہے یہاں آنے کے بعد کراچی جب میں آیا تو میں نے اس سے بات کی کہ میں آ چکا ہوں، تو مجھ سے کہتا ہے کہ کیوں نہیں نکالے گا؟
میں نے کہا میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کسی نے قرآن کو اٹھا لیا اور اس کو پڑھ لیا بطلت صلاۃہ، تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہدایہ کتاب الصلاۃ کے اندر لکھا ہوا کہ جس نے نماز کی حالت میں قرآن اٹھا لیا، پڑھ لیا، جیسے سعودی عرب میں ایک آدمی پڑھتا ہے پیچھے آدمی دیکھتے، کہا جس نے قرآن کو پڑھ لیا، دیکھ لیا، بطلت صلاۃہ، تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا ہاں صحیح ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ، بولا نہیں نکال سکتا ہے موبائل۔ میں نے کہا گانا بجنے دیں۔ میں نے اس سے کہا گانا بجنے دوں، کہنے لگا بجنے دو، نکالو گے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا قرآن اٹھانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ ہم نے کہا فتاوی عالمگیری دیکھ، اس میں لکھا ہے کتے کے بچے کو اٹھا کر گود میں لے کر اگر کوئی نماز پڑھے تو جازت صلاۃ نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اب بتا کیا فتویٰ دیتا ہے؟ کتے کے پلے کو اٹھا کر نماز پڑھی جائے تو ہو جائے گی، ہم موبائل نکال کر بند کر کے جیب میں رکھ دے تو نماز باطل ہو جائے گی۔ میں نے کہا فقہ حنفیہ سے جواب دو۔ فون آنا بند ہو گیا۔ کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی اپنی نواسی امامہ کو جب نماز پڑھتے تھے تو زمین سے اٹھا لیتے تھے، گود میں لے لیتے تھے، رکوع کرتے تھے اس کو رکھ دیتے تھے، بٹھا دیتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے تو گود میں لے لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی امامہ کو اٹھا رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی نماز میں فرق نہیں پڑتا ہے۔ اہل حدیث کی دلیل یہی حدیث ہے کہ جب بچی کو گود میں اٹھایا جا سکتا ہے، رکھا جا سکتا ہے، تو نماز کی حالت میں اگر موبائل بجنے لگے تو اس کو اٹھا کر نکال کر بند کر کے پھر جیب میں رکھا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس حدیث ہے، قیامت کی صبح تک کوئی بھی سوال پیش کرو، اہل حدیث انشاءاللہ اس کا جواب صرف رب کے قرآن سے دے گا، جناب محمد رسول اللہ کے فرمان سے دے گا، کیونکہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اے نبی آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے زمانے میں نبی اکرم کے اوپر ہی دین کو مکمل کر دیا تھا۔ جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد ابن حنبل، اعلی حضرت غوث پاک احمد رضا، یہ سارے کے سارے لوگوں کا پتہ بھی نہیں تھا، یہ لوگ پیدا نہیں بھی ہوتے تب بھی دین میں کوئی کمی نہیں تھی، اور یہ بعد میں آ گئے تب بھی دین میں کوئی اضافہ نہیں ہو گیا۔ دین وہی مانا جائے گا جو جناب محمد رسول اللہ نے دیا۔ بات اتنی سی اور اتنی موٹی، عقل میں بھی اتر رہی ہے، دماغ میں بھی بیٹھ رہی ہے، لیکن مولوی صاحب نہیں مانیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا تھا کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو تو قوم نے جواب دیا تھا قالوا وجدنا آبانا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا، ہم بھی یہی کریں گے۔ وہی روش پہ ہم بہ رہے ہیں۔ چاروں اماموں سے میں نے آپ کو ثبوت دے دیا ہے۔ پانی بہت ٹھنڈا ہے، رکھ دیجیے، اب نہ دیجیے گا۔ تو آئیے، یہ تو اماموں نے اختلاف کو ختم کیا، آئیے ذرا قرآن کی ایک دو آیتیں سن لیں، قرآن نے اختلاف کو کیسے ختم کیا، اور اختلاف مٹانے کا طریقہ بھی یہی ہے۔ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ پوری آیت پر میں نہیں چل پاؤں گا، اس کے ٹکڑے پر غور کرو۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم نہ مرو مگر مسلمان ہو کر، یعنی جب موت تمہارے پاس آئے تو پورے کے پورے تم مسلمان رہو۔ پھر کہا جا رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دیکھیے اختلاف مٹانے کا طریقہ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا ویسے ہی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور فعل امر ہے، وَاعْتَصِمُوا تم سب پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی نے قرآن کو، اور جمیعاً تاکید کے لیے کہہ دیا گیا سب مل کر، یعنی یہ نہیں کہ کوفہ والوں کا مسلک الگ ہے، عراق والوں کا الگ ہے، انڈیا والوں کا الگ، پاکستان والوں کا الگ، نہیں، جمیعاً کہہ کر یہ بتا دیا تم سب ایک ساتھ مل کر
اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت بٹو. دیکھیے قرآن نے لفظ فرقہ استعمال کیا، کیا کہا؟ ولا تفرقوا، اور فرقوں میں مت تقسیم ہو، فرقوں میں مت بٹو. فرقوں میں بٹنے سے بچا رہا ہے قرآن، تو اس کا طریقہ کیا بتا رہا ہے؟ واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. مطلب کیا نکلا؟ اس کا مفہوم نکالیے، اس کا سیدھا مفہوم اور الٹا مفہوم دونوں نکالو. مفہوم سیدھا کیا ہے؟ اللہ کی رسی کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے بنے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے. دونوں مفہوم آپ اپنے سامنے رکھیے. آج قرآن نے اصول بتایا ہے، واعتصموا بحبل اللہ، تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو. یعنی مضبوطی سے قرآن کو پکڑو گے تو فرقے مٹیں گے. آج فرقے موجود ہیں، بلکہ 72 فرقے وجود میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہے، یہ مطلب ہے. اور فرقے کا لفظ استعمال کیا، بلا تفرقوا، فرقوں میں مت بٹو. اور جو اللہ کی رسی کو قرآن کو مضبوطی سے پکڑے گا، آٹومیٹک وہ حدیث کو پکڑے گا ہی. بغیر حدیث کو پکڑے ہوئے وہ قرآن کو پکڑ ہی نہیں سکتا ہے. اللہ نے ایسا ہی نازل کیا ہے قرآن کو کہ مجبور ہو کر تمہیں حدیث کو پکڑنا ہی پڑے گا، پکڑنا ہی پڑے گا. جو لوگ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن کو مانتے ہیں، ان سے ایک بات پوچھ لیجئے، ختنہ کراتے ہو یا نہیں کراتے ہو؟ جاؤ پورے قرآن میں ختنے کا ثبوت دکھلا دو. حدیث کو مانتے ہو، قرآن کو نہیں مانتے ہو. بتاؤ جناب محمد رسول اللہ کے باپ کا کیا نام تھا، ماں کا کیا نام تھا؟ قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے دکھاؤ. ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے. سنیے میرے بھائیوں، جو قرآن کو پکڑے گا مضبوطی سے، اس کے لیے چارہ نہیں ہے، مجبور ہے، وہ پکڑے گا ہی حدیث کو، کیونکہ بغیر حدیث پر عمل کیے ہوئے قرآن پر عمل کر ہی نہیں سکتا. پہلی دلیل، قرآن نے کہا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ سارے مردے حرام، انما حرم علیکم المیتۃ، مردے حرام، والدم، خون بھی حرام. جب سارے مردے حرام ہیں، قرآن کہہ رہا ہے، تو ہمیں کوئی بھی مری ہوئی چیز نہیں کھانی چاہیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ 2 مردے حلال ہیں، اور آپ نے ان کا نام بھی لیا. آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. ٹڈی میں نے بھی نہیں دیکھی، اس لیے پوچھنا نہیں ٹڈی ہوتی کیا ہے، بس میں نے پڑھا ہے. ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، السمک والجراد، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. کبھی کبھی سنتے ہیں ٹڈیوں کا دل نکلتا اور کھیتوں میں آ جاتا تو پوری کھیتی، پورا کھیت برباد کر دیتی ہیں وہ لوگ. تو ایک ٹڈی اور ایک، لیکن قرآن کی آیت کو کس نے بتایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا والدم، اور خون بھی تمہارے اوپر حرام ہے. اللہ کے نبی قرآن کہتا ہے سارے خون حرام ہیں، لیکن حدیث، اللہ کے نبی کا قول، آپ کا فعل، آپ کا عمل بتلاتا ہے کہ 2 خون حلال ہیں. آپ نے فرمایا 2 خون کھا سکتے ہو آپ. فرمایا الکبد والطحال، ایک کلیجی اور دوسری تلی. کلیجی کیا خونی تو ہے، تلی کیا ہے؟ بہت سے ہمارے بھائی کہتے ہیں مکروہ ہے. ان کے ہاں جو چیز سمجھ میں نہ آئے کہتے ہیں مکروہ ہے. ایک انڈیا میں مفتی مل گیا، بولا بیڑی سگریٹ کو آپ نے حرام کر دیا، یہ بھی مکروہ ہے. دکھاؤ قرآن حدیث میں کہاں آیا؟ میں نے کہا بیڑی سگریٹ مکروہ ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا حرام نہیں ہے؟ کہا نہیں. میں نے کہا اچھا فضول خرچی تو ہے؟ بولا ہاں. ہم نے کہا پیسہ جو جاتا ہے اس میں وہ فضول خرچی ہے کہ نہیں؟ کہا ہم نے کہا ہاں. وہ کہنے لگا ہاں فضول خرچی تو ہے، اچھی چیز نہیں ہے اس میں پیسہ جائے. میں نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ کہتا فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اب یہ بتاؤ شیطان کا بھائی بننا حلال ہے یا حرام یا مکروہ، کیا ہے؟ چپ ہو گیا. کوئی دلیل سے بات نہیں ان کے یہاں. تو قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا قرآن میں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کا ہاتھ کاٹ دو. اب کتنی چوری کرے گا؟ 1 روپیہ چورایا ہاتھ کاٹ دو گے؟ کون سا ہاتھ کاٹو گے، دایاں یا بایاں؟ کتنا کاٹو گے؟ 1 انگلی، 2 انگلی، پورا پنجہ، پورا گٹا، پوری کلائی؟
دوبارہ چوری کرے تو کیا کاٹو گے؟ چور کی عادت نہیں بدلی، تیسری بار چوری کی تو آپ کیا کاٹو گے؟ چوتھی بار چوری کی تو پھر کیا کاٹو گے؟ کتنی چوری پر آپ اس کا ہاتھ کاٹیں گے؟ یہ ساری تشریح قرآن کی اس آیت کی آپ کو ملے گی محمد رسول اللہ کی حدیث میں۔ اس لیے اللہ جو فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ قرآن کو پکڑو گے تو حدیث آٹومیٹک پکڑنا ہی پڑے گی آپ کو۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے تو عام لفظ استعمال کیا، جو بھی زنا کرتا ہوا پکڑا جائے، گواہ ہوں یا اقرار جرم کر لے تو اس کے 100 کوڑے مارو، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث فرماتی ہے نہیں، یہ کنوارے مرد کے لیے ہے، کنواری عورت لڑکی کے لیے۔ شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے نہیں مارے جائیں گے، بلکہ اس کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ یہ تشریح ہمیں حدیث میں ملے گی۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا ہے تو حدیث کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ قرآن و حدیث دونوں بس ایک وہی ہے، مطلوع ہے غیر مطلوع ہے، ایک کی تلاوت ہوتی ہے ایک کی تلاوت نہیں، ورنہ حدیث بھی میرے بھائیوں وہی اہمیت رکھتی ہے۔ بغیر حدیث کے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، دونوں جڑواں بھائی۔ تو قرآن کی ایک آیت سے پتہ چل گیا کہ تب فرقے کب مٹیں گے؟ جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ اور آج ہم اللہ کی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی حدیث کو نہیں پکڑا۔ آیت نمبر 2، دوسری آیت پڑھوں گا، اس کے بعد ایک حدیث۔ آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اس پر ذرا غور کیجئے گا اور ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا، میں اس سے کچھ ایک پوائنٹ نکالوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ دیکھیے لفظ اطیعوا کہاں آ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اطیعوا نہیں آیا ہے، واولی الامر منکم، اور اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اس کے بعد ایک اور زبردست جملہ، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کانٹیکسٹ دیکھیے، مومن، مسلم اور کافر یہ سب اس آیت کے اندر پیش کر دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمانوں والو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ ان دونوں کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آ رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے امیر کی، حاکم وقت کی بھی اطاعت کرو۔ لیکن حاکم وقت کی اطاعت کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا ہے، صرف واو عاطفہ آیا ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہیں کہا وَأَطِيعُوا، نہیں کہا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہر حال میں ہوگی، رسول کی اطاعت ہر حال میں ہوگی، امام کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ حاکم وقت اور امیر کی اطاعت مشروط ہوگی۔ اگر حاکم وقت یا آپ کا امیر یا آپ کا عالم اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو دیکھا جائے گا رب کے قرآن میں اور محمد رسول اللہ کے فرمان میں، اللہ اور اس کے رسول کے حد کے اندر اس کو دیکھا جائے گا۔ اس کو اگر آپ کا حاکم، آپ کا امیر اگر وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یعنی قرآن میں اور حدیث میں موجود ہے تو مانی جائے گی۔ جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کھڑے ہو کر کہ اے لوگو، تم نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے، اگر میں کبھی تمہیں قرآن و حدیث سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم میرا کیا کرو گے؟ تو مجھے ہٹاؤ گے؟ لوگ خاموش ہیں۔ پھر کہا کہ تم میرا کیا کرو گے؟ خاموش ہیں۔ پھر کہا کہ اے لوگوں، اگر میں قرآن و حدیث سے ہٹ کر تمہیں کوئی کام کرنے کے لیے کہوں تو تم کیا کرو گے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہا اے عمر، ہمت ہے تو ذرا کہہ کر دکھا، ہمت ہے تو ذرا کروا کے دکھا۔ کہا میں نے یہ نہیں پوچھا کہ تم مجھے چیلنج کرو گے، میرا کیا کرو گے؟ کہا عمر، تیری تلوار چھین کر تیری گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نظر آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ ایسے نوجوان پیدا فرما دے تاکہ میرے بعد بھی آنے والا کوئی امیر کتاب و سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ اللہ اس نوجوان کی حفاظت فرما۔ یہ ہوتے تھے دل کے صاف، یہاں تو لوگ منہ پھیر لیتے ہیں،
میری امام کی بات نہیں مانی. منہ پھیر لیتے ہیں لوگ, بولنا چھوڑ دیتے ہیں لوگ, مسجدوں میں آنا تک کر دیتے ہیں. ایک مرتبہ ہمارے یہاں جھگڑا ہو گیا, زور سے آمین بولے. مسجد بنانے نہیں دیتے تھے ہم لوگوں کے علاقے میں, تو ہم نے کہا جاؤ زور سے آمین بولو. بول دیے لڑکے. ان لوگوں نے مقدمہ دائر کر دیا, کیس کیا. کٹگھرے میں ہم کو بھی جانا پڑا. جج نے کہا بھائی جب ان کی مسجد ہے آپ لوگ زور سے آمین بھی بولتے ہیں, کیا بات ہے, کیوں جاتے ہیں آپ ان کی مسجد میں؟ میں نے کہا یہ لوگ بلاتے ہیں ہم کو. جج کہتا ہے کیا بات کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا میں کٹگھرے میں کھڑا ہوں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جج صاحب یہ لوگ بلاتے ہیں مجھے. آپ ان سے کہیے بلانا چھوڑ دیں, میں آنا چھوڑ دوں گا ان کی مسجدوں میں. ان کی مسجدوں میں کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے. کہے آپ لوگ کیوں بلاتے ہیں ان کو؟ کہے جھوٹ بولتا ہے مولوی, ہم نہیں بلاتے ان کو. کیوں, کب بلایا ہم نے؟ ہم نے کہا تم لاؤڈ اسپیکر سے اذان دیتے ہو؟ یہاں وہ تو دیتا ہوں. میں نے کہا تم نے کہا کہ نہیں حیا علی الصلاۃ, آؤ نماز کے لیے. پوچھو جج صاحب اس سے پوچھو اس نے کہا یا نہیں کہا. جج نے پوچھا اس کا کیا ترجمہ ہوا, اس کا کیا میننگ ہوئی؟ بولا یہی ہوا کہ آؤ نماز کے لیے. کمینے, جب تم خود بلاتے ہو تو وہ جاتا ہے. آج کے بعد کہنا کہ آؤ نماز کے لیے صرف حنفی ہو, صرف بریلوی ہو, تب وہ اہل حدیث نہیں آئیں گے. اور جب تک اگر تم ایسا کہو گے تو وہ آئیں گے. جاؤ جاؤ شوق سے جاؤ نماز پڑھو جاؤ. کمینے کہیں کہ خود بلاتے ہو, بعد میں کہتے ہو مقدمہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا, ایک دن میں فیصلہ. ایسی دوسری جگہ معاملہ پیش آیا بدایوں میں. 8 آدمی لمبی لمبی داڑھی بچارے بادشاہ آدمی, اور جا کے زور سے ہم بھی آمین. یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن, FIR کر دی. کچھ گنڈے آتے ہیں, گنڈے, اور ہماری مسجد میں زور سے آمین چلاتے ہیں, آمین. ایسوں نے کہا ارے جاؤ پکڑ کے لاؤ کون کمینے آتے. اب وہ ہم لوگوں کو پکڑ کے لے گئے. ہم ہی ایک چھوٹی داڑھی والے تھے, سب بڑی لمبی لمبی داڑھی والے تھے, بڑی بڑی, کیونکہ ان کے ساتھ وہ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہاں. تو وہ ایسو کہتا اب ایک کمینے, میں نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے کہا تم اس کو کہاں سے لے کے آئے؟ یہ بیچارے نیک آدمی داڑھی والے شریف کا صاحب جو FIR میں جو نام ہے وہ یہی لوگ ہیں. کہا ان کو بھی بلا کے لاؤ جو FIR کرنے آئے تھے. چلو ان کو بھی بلایا. ارے بھائی یہ لوگ ہیں. کہا صاحب یہی لوگ ہیں جو کس کے چلاتے ہیں آمین. تو ایسو کہتا ہے بھائی کیوں تم کسی کو پریشان کرتے ہو, مسجد میں چلانا ضروری ہے. میں نے کہا پتہ نہیں بھائی, ہم لوگ زور سے کہتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم.